لوگوں سے فلاحی سرگرمیوں کے لیے وسائل جمع کرنے کے ہمارے پاس بھی دو ہی ذرائع ہیں، ایک زکوٰۃ اور فطرہ جو رمضان میں ہم جمع کرتے ہیں، اور دوسرا چرم قربانی یا قربانی کی کھالیں جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جمع کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ سال جو صورتحال ہمارے سامنے رہی، اور اس سال یعنی گزشتہ سال زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرنے میں اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں جو مشکلات ہمیں درپیش آئیں، اجازت کے باوجود بھی ہمیں نہ زکوٰۃ فطرہ جمع کرنے دیا گیا گزشتہ سال رمضان میں اور اس سال رمضان میں بھی، اور اسی طرح گزشتہ سال عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں قربانی کی کھالیں بھی جمع نہیں کرنے دی گئی، اور جو قربانی کی کھالیں ہم نے جمع کی ہمارے ٹرک کے ٹرک لے جائے گئے اور کسی اور کے حوالے کر دیے گئے، یا ان کو بیچ کر اس کا کوئی اور مصرف کیا گیا۔ ہمیں محنت تینوں دنوں کی، تو ہم نے اس سال یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے فلاحی کاموں کا بیڑا جو ہم نے اٹھایا تھا، جس میں ہمارے شہداء کے اہل خانہ کی ایک بہت بڑی امداد شامل ہے، شہیدوں کے اہل خانہ کی، کم از کم 40 لاکھ سے 50 لاکھ ہر ماہ بینک کے ذریعے سے ان شہداء کی فیملیز کو دیے جاتے ہیں، شہیدوں کی فیملیز کو دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے سیاسی اسیر ہیں جو متاثر ہیں، جو مستحقین ہیں، انہیں بھی، ان کے اہل خانہ کی بھی ایک بڑی امداد کی جاتی ہے۔ پھر عام مستحقین اور متاثرین 1 کروڑ روپیہ ماہانہ کم از کم، یہ بینکوں کے ذریعے سے یا کیش بھی، تو ہمارے پاس جو امداد کی جاتی ہے نادار مستحقین کی، غریب بچیوں کی شادی کے لیے جو فنڈ ہوتا ہے، جو مستحقین نادار جو بیوہ خواتین ہیں یا جو یتیم ہیں، پھر جو تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، اور سیلف امپلائمنٹ کے لیے جو ہم اخراجات کرتے ہیں، ہم اپنی جملہ فلاحی سرگرمیوں کو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال ہم کھالیں جمع نہیں کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ٹرسٹیز، جس میں احمد علی صاحب بھی شامل ہیں، جس میں خواجہ سہیل بھائی جو ہمارے MNA وہ بھی شامل ہے، اور میں بھی اس کا ایک ٹرسٹی ہوں، اور اسی طرح ہمارے جو ڈپٹی میئر ہیں ارشد وورا صاحب، جو کہ اس وقت میئر کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ہم سب نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مرتبہ قربانی کی کھالیں جمع نہیں کر رہے ہیں، اور جو ماہانہ ہمارے فلاحی اخراجات ہیں، ہم اپنی یہ فلاحی ذمہ داریاں، فلاحی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین رہنمائی فرمائے، اور ہم ایک بڑے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک قربانی کی کھالوں کو جمع کرنے کے دوران روایتی طور پر ایک بڑا الزام MQM کے کارکنوں اور KKF کے رضاکاروں پر ہوتا ہے، اور یہ باور کرایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ کھالیں چھیننے کا الزام بھی MQM کے پر ڈالا جاتا ہے، جبکہ پورے کے پورے ٹرک ہم اپنی محنت سے جمع کرتے ہیں،
لوگ خود رضاکارانہ طور پر لا کر دیتے ہیں، وہاں سے ٹرکوں میں ہم اٹھاتے ہیں اور کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آتا ہے اور وہ ٹرک لے جا کے کسی اور فلاحی تنظیم کو دے دیتا ہے۔ میں بھی اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ہمارے کسی کارکن کی طرف سے بھی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ ہو۔ ہماری صفوں میں ہم اس بات کی اجازت ہی نہ دیں کہ ہم جرائم پیشہ لوگوں کو ہم اپنی صف میں کہیں پر موقع دے کہ وہ آ کر ایم کیو ایم کا شیلٹر لے۔ تو جب ہم اس اسکروٹنی کے پروسیس اور عمل سے گزر رہے ہیں، خود کو اثر نو منظم کر رہے ہیں، اس لیے اگر یہ جو فلاحی ہم مخیر حضرات اللہ تعالیٰ کو جہاں سونپ رہے ہیں اپنی یہ سارے معاملات، اور ہمارے نذیر حسین یونیورسٹی ہو، نذیر حسین ہسپتال ہو، سن اکیڈمی ہو، سرد خانے ہوں، ہماری فیونرل میت بس گاڑیاں ہوں، ایمبولنس سروس ہو، یہ سارے معاملات اس وقت بری طرح سے متاثر ہیں ہماری یہ سرگرمیاں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں اور ہم دوسری فلاحی تنظیموں کے لیے راستہ دے رہے ہیں، تو ہمارے شہداء کی فیملیز ہوں، ہمارے اسیروں کی فیملیز ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کراچی کے مخیر حضرات پوری دنیا میں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک نام ہے، اور ہم نے بھی یہ فلاحی سرگرمیاں کی۔ 2005 کا شمالی علاقوں کا، کشمیر کا زلزلہ ہو، بام کا زلزلہ ہو ایران میں، ہیٹی کا زلزلہ ہو جنوبی امریکہ میں، اور اسی طرح جاپان کا زلزلہ ہو، اور سونامی جس سے سری لنکا، انڈیا، انڈونیشیا، یہ سارے ممالک متاثر ہوئے، بنگلہ دیش، KKF نے ان ملکوں میں بھی جا کے کام کیا ہے، یہ امداد، اور ہم نے لاکھوں روپے کے چیک بہت سارے ممالک کے سفارت خانوں پر جا کر دیے ہیں۔ تو یہ ہماری خدمت کا ایک پس منظر ہے، تاریخ ہے، اور ہم نے ہر قدرتی آفات میں بھی اور عمومی طور پر جو ضرورت مند ہے، مستحقین ان کی خدمت کی ہے۔ لیکن اب ہم تہی دامن ہے، ہمارے KKF کے بینک اکاؤنٹس اگر آپ دیکھیں اس وقت تو وہ سب سے نچلی سطح پر ہیں اور بری طرح سے متاثر ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان اداروں کو اب بھی چلانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نذیر حسین یونیورسٹی کو بھی انشاءاللہ کسی طرح چلائیں گے، نذیر حسین ہاسپٹل کو، سن اکیڈمی کے اسکولوں کو، اپنے ہسپتالوں کو، کراچی، حیدرآباد اور جہاں جہاں پورے ملک میں ہماری ایمبولنس سروس ہے وہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم خود یہ جمع کرنے کے عمل سے باہر آ گئے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے فنڈز جو اخراجات ہیں وہ بینک لوگوں کے KKF سے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے، شادی بیاہ کے لیے ہو، چاہے وہ جہیز کا سامان دینے کے لیے ہو، چاہے وہ تعلیم کی اسکالرشپ ہو، یہ اسی طرح سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ 3 دنوں میں ہم کھالے جمع نہیں کریں گے، اور اس کے عید الاضحیٰ کے بعد ہم یہ جو یہاں MNAs، MPAs، رابطہ کمیٹی اور KKF کے ٹرسٹیز بیٹھے ہیں، ہم کارکنوں کو کوئی رسید نہیں دے رہے اور ہم خود بھی کوئی کھالے جمع نہیں کر رہے، لیکن ہم میں سے ہم کچھ ٹیمیں
اور اس کا اعلان بھی ہم پبلک میں کریں گے کہ ہم عید کے بعد مخیر حضرات کے پاس جائیں گے اور جو ہمارے فلاحی کاموں کے اخراجات ہیں ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اس بڑی ذمہ داری جو شعبے قائم ہو چکے ہیں، جو ادارے قائم ہو چکے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ یہ ادارے مخیر حضرات چلائیں، مخیر حضرات ان کو گود لیں، مخیر حضرات ان کے اخراجات اٹھائیں۔ جو ہزاروں شہیدوں کی فیملیز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں، ہم انہیں گزارش کریں کہ وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ 10,000 5,000 روپے کچھ فیملیز کو وہ گود لے لے، تو اس طرح متاثرہ فیملیز کو بھی گود لیا جا سکتا ہے، ہمارے مختلف فلاحی تعلیمی صحت کے اداروں کو بھی گود لیا جا سکتا ہے، اور اس طرح ان اداروں کو قائم رکھ کے ان اداروں کو آئندہ چلایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ادارے بند ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں، ملک میں جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں انہیں بھی فروغ ہو، وہ بھی کام کریں، مختلف برادریاں وہ بھی کام کریں، وہ بھی فلاحی ذمہ داریاں، کیونکہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایک فلاحی ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے جو مخیر حضرات ہیں، جو متومل ہیں، جو خوشحال ہیں، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اب وہ مختلف اداروں کے ذریعے سے آگے آئیں اور لوگوں کی امداد کریں، لوگوں کا ہاتھ بٹائیں اور ان کی خدمت کریں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کھالے جمع نہیں کر رہے، ہم کھالے جمع نہیں کریں گے۔ یہ مجھے نسرین باجی اور احمد علی بھائی نے یاد دلایا کہ چونکہ ہم کھالے نہیں جمع کر رہے تو ہم کچھ اداروں کے نام ضرور یہاں پر لیں گے، جو ہمیں کھالے نہیں دے رہے وہ ان اداروں کو کھالے دیں۔ ہم آپشنز دے رہے ہیں۔ سب سے پہلا آپشن جو ایم کیو ایم کو کھالے دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبدالستار ایدھی ٹرسٹ تمام فلاحی تنظیموں میں نمبر 1 ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ امید ہے کہ فیصل ایدھی اب اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح پورا کر رہے ہوں گے۔ تو پہلی ریکمنڈیشن اور سفارش ہماری ایم کیو ایم کو، کے ایف کو کھالے دینے والوں کے لیے ہے کہ وہ عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کو کھالے دیں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب ہیں، SIUT، جہاں ہزاروں گردے کے مریضوں کا علاج، ٹرانسپلانٹ اور کروڑوں کی دوائیاں ٹرانسپلانٹ کے آپریشن کے بعد دی جاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہماری نظر میں SIUT ہے، عبدالستار ایدھی ٹرسٹ، سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ، یہ دوسرے۔ تیسرے نمبر پر جو ایک مستند ادارہ ہے، گزشتہ چند سالوں میں اس نے اپنا ایک نام اور مقام بنایا ہے، وہ انڈس ہاسپٹل کا ادارہ ہے۔ تو تیسرے نمبر پر ہم انڈس ہاسپٹل کے لیے ریکمنڈ کرتے ہیں کہ انہیں قربانی کی کھالیں دی جائیں۔ چوتھے نمبر پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی ٹرسٹ ہے اور ان کا لنگر ہو، سیلانی ٹرسٹ کا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، یہ پوری دنیا کے سامنے ان کے سارے کام جو ہیں کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور جس طرح انہوں نے غربت کو کم کرنے، فلاحی ریاست کو قائم کرنے کے لیے جو اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، ہم انہیں یہ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ ہم ان کے کاموں سے متاثر ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر سیلانی ٹرسٹ، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اور روزگار کے مواقع بھی دیے انہوں نے، یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ کام کیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر وہ ادارہ ہے۔ پانچویں نمبر پر جعفریہ ڈیزاسٹر سیل ہے، جنہوں نے شہری خدمات کا بیڑا بھی اٹھایا، ڈیزاسٹر یا قدرتی آفات میں تو اپنے لیے ایک نمایاں مقام بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کراچی کو صاف کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا اور اپنی بساط سے بہت بڑا کام کیا۔ تو ہم چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر
ہم جعفریہ ڈیزاسٹر سیل سے بھی متاثر ہیں، اور ہماری جو بلدیاتی اور سٹی گورنمنٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے. یہ ہم اونرشپ دے رہے ہیں ان اداروں کو. ہمارے شہر، ہمارے ملک ادارے، ہم سیاسی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا فلاحی کام کر رہے ہیں، اور ایک فلاحی ادارہ ہونے کے ناطے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. چھٹا چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس نے بھی بہرحال ایک اچھا مقام اور ایک اچھا نام بنایا ہے. تو یہ 6 اداروں کے تو باقاعدہ ہم نام لے کر کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ مستند ادارے ہیں، ہمیں کھال دینے والے ان اداروں کو کھالے دیں، اب اپنی چوائس سے دیں، ہم نے ان کے اوپر چھوڑا ہے. اس کے علاوہ مختلف برادریاں ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہیں، ان کے کام بھی برے نہیں ہیں، چاہے وہ دہلی پنجابی سوداگران ہو، کتیانہ میمن ہو، باٹوا جماعت ہو، یہ بہت ساری اور جماعتیں ہیں، یہ بھی کام کر رہی ہیں. تو یہ بھی اسی طرح کام کریں، ہمارا تعاون ہوگا. اور کہیں پر مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اب اس شہر میں ہم فلاحی کاموں کو اور زیادہ بہتر انداز سے ہم سارے اداروں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی کام کریں گے، اور وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی تعاون کریں گے. میں حکومت پاکستان اور صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ عید کا موقع ہے، اگر یہ 125 لاپتہ افراد اپنے گھروں پر پہنچ جائیں اور ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جب ہم کھالے جمع نہیں کر رہے تو یہ 125 افراد نہ ہمارے پاس آئیں، نہ کسی اور کیمپ میں سے بازیاب ہوں، اپنے گھروں سے بازیاب ہو جائیں، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ان کا حق بھی ہے کہ وہ بھی اپنے بچھڑے ہوئے اہل خانہ سے ملے، ان کے اہل خانہ اپنے بچھڑے ہوئوں سے ملے. تو یہ بھی عید کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ہے جہاں عید کی مبارکباد تمام اہل وطن کے لیے، ایم کیو ایم پاکستان ہم سب کی جانب سے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپیل یہ ہوگی کہ یہ لاپتہ افراد بھی اگر بازیاب ہو جائیں اس موقع پر تو یہ ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی. آئندہ کراچی کی سیاست میں اس کے بڑے اچھے اور مثبت نتائج برآمد ہوں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہماری اس پریس کانفرنس کو ایک بہانے والی پریس کانفرنس نہ سمجھیں. جو PS 127 وہ جو ہمیں ہرایا گیا ہے، وہ روایتی پریس کانفرنس نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے ثبوت اور شواہد ہیں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو دھاندلی ہوئی، جو ہمیں جس طرح ہرایا گیا، اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی PS 127 بھی، اور یہ جو سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہمارے روایتی حلقے ہیں، حالانکہ ملیر کی یہ سیٹ ہماری کوئی بہت زیادہ روایتی نہیں ہے، 2 بار پیپلز پارٹی نے بھی اس پر الیکشن جیتا، اور اس میں دیہی علاقے بھی ہیں، شہری علاقے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آج ارادہ نہیں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جو ہم اب آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق لانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی 127 کے ملیر کے عوام کے لیے بھی ایک بہت اچھی خبر انشاءاللہ تعالی نکلے گی، بہت اچھی خبر انشاءاللہ. بہت شکریہ.